ایک درویش بھی گزرے، سادے بندے، حضرت بہلول دانا، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بالکل سادے بندے، کوئی بات نہیں، کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا، انہیں دو چار پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، دو تین کہانیاں، وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا، منا گا دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب، تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب، ہم لوگ پتہ کیا کرتے، بے معنی سوال۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھے، عمل کرنے کے لیے علم سیکھے، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کرے، عمل کا رستہ۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے، فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا، دیکھا نا پڑ گیا نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں، مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے، مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا، اب وہ سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا، جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں، اس نے کہا جی مار دیا۔ اب دیکھے وہ کیا ہمارے یہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے، اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پہ پرچہ کٹتا ہے، وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد ہوندی ہے نا، ویسے میرے میدے میں درد ہے جی، کتے ہے جی میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے، کتے جے دل لے آؤ ٹھنڈی وال وائیے، دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی، میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے تو بعد چاکھے میرا ارادہ، تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے، میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی
मेरा इरादा ही नहीं था, गुस्सा आया, लड़ाई। और कई दफा ऐसा होता है कि गुस्से के आलम में आपका वाकई मारने का इरादा नहीं होता, लेकिन गुस्से में पता ही नहीं चलता कौन सा घोसा कौन सा मुक्का किसको लग जाता है ना जी। अब को बंदा का मेरा इरादा नहीं था, तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसलिए हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि रब है, उसके जलवे जगह जगह नजर आते हैं और उसकी जात कयामत में नजर आए। वो किस तरह का है, किस म्यार का है, किस हाल में है, ये पता कयामत में चलेगा। आपने फरमाया तेरा तीसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा तीसरा सवाल ये था कि शैतान आग से बना है, तो आग को आग में डालेंगे तो उसे क्या तकलीफ होगी? तो आप फरमाने लगे तो किस चीज से बना है? कहने लगा मिट्टी से। तो फरमाया मैंने तुझे क्या मारा है? कहना मिट्टी। फरमाया दर्द हुई है? कहने लगा बड़ी। फरमाया उसे भी होगी। हुई है ना दर्द? कहने लगा हुई है। तो फरमाया उसे भी। एक मजमून एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहाँ से शुरू किया। कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया, तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया? तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैं उन कालम निगार ने फोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है, मेरे साथ चल मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। चल मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। अगर अमीर का बच्चा अनपढ़ निकला तो वो गन लेके बैंक के दरवाजे पे खड़ा है, वो चौकीदार है। और अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो मैनेजर बन के अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ है। तू बच्चों में सलाहियत पैदा कर। ये तूने क्या बात कर दी कि चौधरी नहीं बन सकते? ये तुझे किसने कहा? ये तो तू बच्चों को इकबाल कहने लगे कि शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदा ने मकतब से सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये आप क्या बात कर रहे हैं? इन्हें बताओ कि तुम सारा कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी? हजरत बहलौल दाना ना रस्ते में बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था। तो रब के बंदे भी रब के बंदे होते हैं, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। आज सुबह कुछ दोस्त मुझसे टाइम लेने आ गए, तो कारी साहब गए हैं, मैंने मस्जिद भी वहां रखी हुई है जहां आगे बस पैलियां ही पैलियां है, सादा सा काम रखा है, छोटा सा निजाम रखा है। तो मैंने कहने लगे जलसे दे पैसे किन्ने लेंदे हो? मैं कहा साडी मसीत मदरसा ते साडा होलिया वेख के तुहानू लगदा असीं पैसे लेंदे होवांगे? कदमां ले पैसे लेंदे हुंदे ते किते डिफेंस विच हुंदे। ये आप हमारी बात को समझ, सानू तख्तदारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल। और सजना असी अपनी बाल के सेकने हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, तू गलत जगह पे आया, असी अपनी बाल के सेकने हम बड़े पक्के लोग, पक्के। मेरी बात पे तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और फरमाए देखे ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, मेरी बड़ी तकलीफ है, मेरे ये टांगों में जख्म है, मैं चल ही ना सकूं। और अगर बंदे ने पैसे तय किए हूं तो फिर तो वो टेंशन में रहता है, वो तो बड़ा परेशान रहता है कि दिहाड़ी थोड़ी लगी। फिर वो ढूंढता है कि कोई डीगर तो बाद भी मिल जाता ना फैसलाबाद ते 10 भी रलदा। लेकिन अगर आपका इरादा हो ना और यार सुन, तो मामूली आदमी नहीं, तो मदीने वाले महबूब के दीन का नुमाइंदा बना हुआ है, तो फिर जो चस्का है ना वो भी बड़ा ही शानदार है। फिर वो ख्वाजा साहब कहते हैं कोट मिठन से कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी माँ, और देखो मेरी मोहम्मद तकींदे गुजर गई, देखो मैं कितना खुशबख्त हूँ। और बरेली के इमाम फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। सुने और याद रख, हजरत बहलौल दाना बैठे थे तो हारून रशीद गुजर रहा था घोड़े पे, हज करके आ रहा था, तो बड़े उसके नारे लग रहे थे। तो बाबा कोने में बैठा है, बड़े नारे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और हमारे अहले सुन्नत में तो जिस दिन आपने कह दिया ना पीछे हट जाओ, ये मतलब है उनकी से नहीं हटना। अगर आप कह रहे रास्ता दे दो तो इसका तर्जमा ये है कि अब किसी ने रास्ता नहीं देना, ये मिजाज है। यानी कोई बंदा वैसे, हमारे यहाँ एक पुल बना शहर में नया, तो एक दिन वहां रश बड़ा था, तो मैंने एक दोस्त से कहा कि पता नहीं थे बंदे क्यों खड़े हुए, तो कहता है एक तो वैसे खलोता होना है, बाकी फिर टुर के होने, पता करो क्यों खलोता है। ये मिजाज है, इस मिजाज को बदले, थोड़ी तहकीक बनाए अपने ज़हन में। इस तरह से जिस तरह से कौमें कमजोर हो जाती हैं, आप कौमी ज़हन बनाएं, वक्त को जाया नहीं करें। वो बड़े लोग थे, बड़ा मजमा था, लेकिन हजरत बहलौल दाना कोने में बैठे थे। हारून रशीद खुद चल के गया, कहने लगा बाबा क्या देख रहे हो? तो आप फरमाने लगे देख ये रहा हूँ कि तुझसे पहले भी लोगों ने अपने बड़े नारे लगवाए, आज उन्हें पूछता कोई नहीं। देखे ना मेरे जैसे लोगों को गलती लग जाती है कि हमारे बड़े इश्तिहार छपते, हमारे लिए बड़े लोग आते, लेकिन नौ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, ओ भाईया उधरों कोई नहीं जे आउंदा, इधरों लखां गए। हमें गलती लग जाती है, गलतफहमी बन जाती है। सुनो और याद रखना, जब कहा ना कि तेरे जैसे मैंने बड़े देखे, बड़े नारे लगे, पर आज पूछता कोई नहीं, तो हारून रशीद कहने लगा बाबा वक्त का बादशाह है, यहाँ MNA किसी से जरा तगड़ी सलाम ले ले तो बंदे कहते हैं मेरे अब सारे काम बन गए। लेकिन तौहीद और रिसालत वाले लोगों का मिजाज देखो क्या है,
کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ, وہ میری والدہ کہا کرتی تھی, میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے بڑو لج دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں, تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے. پھر قناعت والی زندگی, پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لیں اس کو, اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے, میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا را یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے, آپ کنگال ہو جائیں, آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا, نور ہوگا, وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا, آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے, میرا سور ہے, میری آواز ہے, یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے, یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے, تو پھر میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نا صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے, اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے, سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی, جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو, کچھ سوچوں کا وضو, سوچوں کا غسل, افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور
تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنے گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے۔ پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، 1 کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔
تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر ہی حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھیں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا, کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے, اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے. کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں. من نانم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے, بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن. میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے. تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی.